اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا۔ یہ مسجد اقصیٰ بہت سارے انبیاء کرام کا قبلہ بھی رہی، اس کی بڑی ہی ایک تاریخی حیثیت ہے اس حوالے سے بھی کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جو کعبۃ اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر اس زمین پر بننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک گھر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے، دوبارہ جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کی تعمیر جنوں کے ذریعے سے کروائی۔ آج بھی جو پرانی مسجد اقصیٰ ہے، آپ انٹرنیٹ پر جا کر اس کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر جو بڑے بڑے پتھر دیواروں کے اندر نصب کیے گئے ہیں، عام بندہ تو اس کو اٹھا کر لا ہی نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا آغاز کیا تھا، ان کا وصال ہو گیا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو بنانے کے لیے کھڑے ہوئے، اور جنات چونکہ آپ کے تابع تھے، آپ جنات کو حکم دیتے، وہ وادیوں کے اندر جا کر بڑے بڑے پہاڑ اٹھا کر لاتے، ان کو تراشا جاتا اور ان کو دیواروں کے اندر لگایا جاتا۔ تعمیر ہو رہی ہے لیکن ابھی تعمیر مکمل نہیں ہوئی کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی یہ ختم ہونے والی ہے، تو خوشی کے جام لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، کیونکہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ فلا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون، جب وہ ساعت آ جاتی ہے نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب مقررہ وقت پورا آ جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور اس کے بننے میں مکمل ہونے میں ابھی 1 سال کا عرصہ باقی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ نے پرواز کروا دی، ان کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اللہ کے گھر کا کام چلنا تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی روح اس حال میں قبض کی کہ آپ اپنی لاٹھی کے ساتھ، عصا مبارک کے ساتھ، کھونڈی کے ساتھ ٹیک لگا کر ایسے کھڑے تھے، اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اب آپ کا جسم اقدس جو ہے اس چھڑی کے ذریعے سے وہاں پہ کھڑا ہے، اور بندے کی روح جب نکل جاتی ہے وہیں پہ ساکت رہتا ہے۔ جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام باحیات تھے، ظاہری طور پر فرشتے دن کو کام کرتے تھے اور رات کو آرام کرتے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح جب پرواز کر گئی تو اب اشارہ تو کرنا نہیں تھا انہوں نے کہ 1 سال لگاتار جنات دن رات کام کرتے رہے یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ تکمیل کو پہنچی۔ مسجد اقصیٰ جب مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بھی مکمل ہونی تھی، جس وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کے جسم اقدس کو اس لاٹھی کے ذریعے سے کھڑا کر رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیخ کو حکم دیا کہ اس لاٹھی کو کھانا شروع کرے، اس نے لاٹھی کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کیا۔ جب وہ لاٹھی کمزور ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک کا وزن وہ برداشت نہ کر سکی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مبارک جسم زمین پر تشریف لے آیا۔ اب پتہ چلا جنات کو کہ یہ وصال کر گئے ہیں۔ اب جنات سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے سوچ رہے ہیں کاش ہمیں پتہ چل جاتا، ہم کام چھوڑ دیتے۔ ہم تو اس خوف کے اندر مبتلا تھے کہ اللہ کے نبی نے ابھی تک ہمیں کام روکنے کا اشارہ نہیں کیا، تو دن رات کام کرتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی کی شان ہے کہ 1 سال تک اللہ کے نبی کا جسم اس زمین کے اوپر موجود رہا، لیکن 1 ذرہ برابر بھی اللہ کے نبی کے جسم کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام قرار دے دیا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اور اللہ کے نبی جس طرح زمین کے اوپر زندہ ہوتے ہیں اسی طرح زمین کے نیچے بھی زندہ ہوا کرتے ہیں۔ ہاں نہیں یقین تو واقعہ معراج دیکھو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نبی جیسے زمین کے اوپر زندہ ہوتا ہے ویسے ہی زمین کے نیچے بھی اللہ ان کو زندگی عطا فرما دیتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں جو مردہ کہے تجھ کو
مردہ ہے واللہ، یا رسول اللہ جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔